صلی اللہ علیہ وسلم. انکم تدعون یوم القیامۃ باسمائکم فاحسنوا اسماءکم. وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم احسنوا اسماء اولادکم وتسموا بالانبیاء باسماء الانبیاء. احب الاسماء الى اللہ تعالی عبد اللہ وعبد الرحمن واصدقهما حارس وہمام واکرہهما وفی روایت واقبحهما برہ مرہ وحرب او کما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. بے شک اس کی ذرا آواز دیکھو کم کر دو. نبی علیہ السلام کی سیرت کے سلسلے میں ہم حضور علیہ السلام کی پیدائش کو ذکر کر چکے ہیں. جب آپ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو عبد المطلب اس وقت کعبے میں موجود حرم کے اندر اور بہت سارے سرداران قریش بھی بیٹھے تھے. آپ کی ولادت ہوئی ہے ابو طالب کے گھر میں جو حضرت علی کے والد ہیں. ان کے گھر میں حضور پیدا ہوئے. جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی تو ان کی پیدائش کی خبر لے کے ابو لہب کی باندی ہے سویبہ، وہ اب عبد المطلب کے پاس آئی. جب عبد المطلب کے پاس آئی تو اس وقت ابو لہب بھی موجود اور یہ سویبہ ابو لہب کی باندی، لونڈیاں ہوتی تھی باندیاں، جیسے غلام ہوتے ہیں مردوں میں ایسے عورتوں میں جو غلامی حیثیت ہوتی ہے اس کو باندی اور لونڈی کہتے ہیں. تو یہ ابو لہب کی باندی تھی جس کا نام سویبہ ہے. انہوں نے آگے اطلاع دی کہ آپ کو اللہ نے ایک پوتا دیا، آمینہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا. ابو لہب نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے کہا جا تو اس خوشخبری سنانے پہ آزاد. بعد میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جب کچھ روایات اور بھی ملتی ہیں، خواب میں یہ کچھ لوگوں کو جب یہ مر گیا ابو لہب نے بہت تکلیفیں دی حضور علیہ السلام کو، اسلام نہیں لایا. جب یہ مر گیا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں ملاقات کی، کہا کیا بنا؟ کہا بہت برے حال میں، ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں دے، بہت سخت عذاب اور تکلیف کا سامنا ہے، سوائے میرے جسم کے اس انگلی کے جس سے میں نے سویبہ کو محمد کی خوشخبری سنانے پہ آزاد کیا تھا. میری یہ انگلی عذاب سے بچی ہوئی ہے، باقی سارے جسم میں مجھے تکلیف دی. انہوں نے یہ سویبہ نام ہے، جو ہمارے ہاں اس کی شکل نا صوبیہ بن گئی. ہم لڑکیوں کا نام رکھتے ہیں صوبیہ، صوبیہ کوئی نام نہیں، اصل میں سویبہ نام ہے. وہ نقطے آگے پیچھے ہو گئے. سویبہ میں یا پہلے ہے با بعد میں. ہم اردو میں لکھتے لکھتے نقطے آگے پیچھے کر گئے، ہم با کو پہلے لے آئے ہیں اور یا کو بعد میں لے آئے. ایسے بہت سارے نام عربی کے بگڑے ہوئے. شرجیل نام ہم رکھتے ہیں، شرجیل کوئی نام نہیں، یہ بھی نقطے آگے پیچھے ہوئے. اصل عربی کا نام ہے شرحبیل، بہت بڑے صحابی ہیں شرحبیل ابن حسنہ، بہت جنگیں کی ہیں، بڑے فتوحات اللہ نے ان کے ہاتھ کروائی، اسلام کو دی. ان کا نام ہے شرحبیل ابن حسنہ. تو وہ شرحبیل میں با کا نقطہ تھوڑا سا پیچھے چلا گیا تو وہ ہا سے جیم بنا دیا تو شرجیل کر دیا، حالانکہ شرجیل کوئی نہیں، شرحبیل. خیر انہوں نے آگے اطلاع دی تو ابو لہب نے وہ خوشخبری سنانے میں اس کو آزاد کیا. تو عبد المطلب نے کہا اس بچے کو لے کے آؤ.
تو پھر حضور علیہ السلام کو لایا گیا، تو عبد المطلب حضور کو گود میں اٹھا کے کعبے کے دروازے پہ پہنچے اور کعبے کے دروازے پہ آپ علیہ السلام کو رکھ کے وہاں دعا فرمائی کہ اللہ اس کے ذریعے مشرق و مغرب میں روشنیاں پیدا فرمائے اور مشرق مغرب کے لوگ اس کی تعریف کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، اور محمد نام تجویز کیا۔ عبد المطلب نے حضور علیہ السلام کا نام محمد رکھا، اس سے پہلے یہ نام نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے دو ناموں کی حفاظت کی، ایک احمد ایک محمد، یہ دو نام حضور علیہ السلام سے پہلے نہیں رکھے۔ اصل یہ ہوا کہ عبد المطلب کو حضور علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے خواب آئی، خواب میں دیکھا کہ میری پشت سے ایک زنجیر نکلی اور اس کے 4 شاخیں بنی، ایک شاخ آسمان کو گئی، ایک زمین کو گئی، ایک مشرق میں گئی، ایک مغرب میں گئی۔ کچھ دیر وہ زنجیر ٹھہرنے کے بعد وہ درخت کی شکل اختیار کی اور اس کے پتے اور ٹہنیاں زمین آسمان میں مشرق مغرب میں پھیلے ہوئے تھے، اور لوگوں نے اس کی ٹہنیوں کو اور پتوں کو مضبوطی سے پکڑا، اور قریش کے کچھ لوگ اس درخت کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جب وہ کاٹنے کے لیے درخت کے قریب ہوتے ہیں تو ایک خوبصورت نوجوان آگے بڑھ کے ان کو روکتا ہے اور اس درخت کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ خواب تھا۔ تو جو اس وقت کے یہود کے بڑے عالم تھے یا جو تھوڑا بہت آسمانی علم جانتے تھے، کہانت کی جن کے پاس، عبد المطلب نے ان کو یہ خواب سنائی، تو انہوں نے اس کی تعبیر کی کہ اللہ آپ کی پشت سے، اللہ آپ کی نسل میں ایک ایسے جوان کو وجود دیں گے کہ مشرق و مغرب اس کی اطاعت کریں گے، آسمان والے اس کی تعریف کریں گے اور زمین والے بھی اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ یہ تعبیر تھی جس سے عبد المطلب نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے پیدا ہونے والے پوتے کا نام محمد رکھوں گا۔ محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، بار بار تعریف کیا۔ اصل میں احمد اور محمد یہ دونوں حمد سے نکلے، حمد کہتے ہیں تعریف ہے، تو محمد میں بھی حامیم دال ہے، احمد میں بھی حامیم دال ہے جو حمد سے نکلا ہے۔ روٹس لیٹرز کہتے ہیں انگلش میں، تو یہ حامیم دال اس کے روٹس لیٹر جس سے محمد بنا، اس کا معنی تعریف کیا گیا۔ تو عبد المطلب نے سے لوگوں نے پوچھا جب 7ویں دن اس کا اعلان کیا کہ میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے، اور عقیقہ کیا اور حضور علیہ السلام کا حلق ہوا، 7ویں دن جا کے عقیقہ کیا گیا، تو لوگوں نے پوچھا آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ آسمان والا رب اس کی آسمان میں اور اس کی مخلوق اس کی زمین میں اس کی تعریفیں بیان کرے، میں نے اس لیے اس بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا بھی عبد المطلب نے عقیقہ کیا۔ اسلام نے جاہلیت کے اس کام کو باقی رکھا ہے، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ جاہلیت کے لوگ یہ اس عقیدے سے جانور ذبح کرتے تھے بچے کے بدلے میں کہ خون کا بدلہ خون ہوگا، وہ اس عقیدے کے تحت بچے کے لیے عقیقہ کرتے ہیں، لڑکے کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1۔ اسلام نے اس چیز کو باقی رکھا لیکن عقیدہ بدلا، جان کے بدلے جان کی وجہ سے ہم عقیقہ نہیں کرتے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی ہم میں سے سمجھتا ہے کہ عقیقہ کرنے کا مطلب ہے جان کے بدلے جان دینا، تو یہ غلط عقیدہ ہے اور اس کی بالکل گنجائش نہیں اور یہ ناجائز بات ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صدقے کو بلاؤں کے ٹالنے کے لیے مقرر فرمایا، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا باکروا بالصدقہ فإن الصدقۃ لا يتخطاها البلاء، صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو اس لیے کہ صدقے کو پار کر کے بلا اور مصیبت تم تک نہیں پہنچے۔ گویا صدقہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے آنے والی بلا اور مصیبت کو ٹالا جاتا ہے۔ تو اسلام نے کہا جو یہ عقیقہ کرنا ہے
اس کو صدقے کے طور پہ کرنا ہے کہ آنے والی اس بچے سے مصیبتیں اور تکلیفیں ساری ٹل جائیں، تو اللہ اس صدقے کی برکت سے آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے۔ اس لیے اسلام میں عقیقہ رکھا گیا ہے، اور عقیقہ 7ویں دن کیا جاتا ہے، اور بعض علماء کے ہاں واجب ہے، اور کچھ علماء بلکہ اکثر کے ہاں واجب ہے، کچھ کے ہاں سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب بھی ہوتا ہے ضروری اور واجب کے درجے۔ بہرحال 7ویں دن اگر گنجائش ہو تو 7ویں دن کرنا افضل ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل مولود رہین بعقیقتہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے عقیقے کا مرہون اور گروی ہے، فیذبح عنہ یوم سابعہ، اس لیے اس کی طرف سے 7ویں دن جانور ذبح کیا کرو، ویحلق، اور اس کا حلق بھی کیا جائے، ویسمى، اور اس کا اچھا نام بھی کوئی رکھا جائے۔ یہ 7ویں دن تک کر لینا چاہیے ان سارے کاموں۔ ہمارے ہاں وہ نیا نام رکھنے کے چکر میں نام لیٹ ہوتا مہینہ نام ہی نہیں رکھتے۔ ماں کچھ کہہ رہی ہے، باپ کچھ کہہ رہا ہے، دادا کچھ کہہ رہا ہے، نانی کچھ کہہ رہی ہے، پڑنانی کچھ کہہ رہی ہے، اور وہ اس چکر میں اس کا کوئی نام ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ 7ویں دن تک کوئی نہ کوئی نام تجویز کر دینا چاہیے، اس سے لیٹ نہیں کرنا۔ ماں باپ کے ذمے جو حقوق واجب ہیں ان میں ایک یہ حق بھی ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کا کوئی اچھا نام تجویز کرے۔ اگر 7ویں دن تک وسعت نہ ہوئی تو شریعت نے پھر آسانی رکھی ہے، پھر زندگی میں کسی بھی موقع پہ صدقہ کر دینا اپنی جان کی طرف سے اور اپنی اولاد کی طرف سے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کر دینا خیر ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا اگر کوئی بچہ بیمار رہتا ہے اور اگر کوئی بچہ تکلیفوں میں چل رہا ہے تو اس کی طرف سے صدقے کے طور پہ جانور ذبح کرنا اولا اور افضل ہے۔ اگر کسی بچے کا عقیقہ نہیں ہوا اور وہ بچہ تکلیفوں پریشانیوں کو بار بار دیکھ رہا ہے تو پھر اس کا علاج بہترین یہ ہے کہ اس کا عقیقہ کرے، اور جب تک بلوغت نہیں ہوتی، بالغ ہونے تک والدین کے ذمے ہے عقیقہ کرنا۔ بلوغت کے بعد اگر والدین کو وسعت نہیں ہے، اولاد کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ خود اپنا عقیقہ کرنا چاہے تو خود بھی کیا جا سکتا ہے، تو اپنا عقیقہ خود بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن عقیقہ ایک دفعہ کر دینا چاہیے۔ اس کے ذریعے اللہ بہت ساری بلاؤں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو انسانی جسم سے، انسانی وجود سے ٹال دیتا ہے۔ پھر یہ مال ایسے ہی ہے صدقے کا جیسے قربانی ہے، جو شرائط قربانی کی ہیں وہی شرائط تقریباً عقیقے میں جانور کے اعتبار سے، اور جیسے قربانی کے گوشت کے بھی 3 حصے کرنا افضل ہے، اس طرح عقیقے کے گوشت کے بھی 3 حصے کرنا افضل ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا اور سارا خود ہی گھر میں استعمال کرتا تو اجازت کیا جا سکتا، خود ماں باپ بھی اس میں سے کھا سکتا ہے، پر عقیقہ کر دینا چاہیے۔ اب اللہ تللو میں ڈھیر سارا خرچہ لوگ کر لیتے ہیں، ادھر ادھر کی چیزوں میں برتھ ڈے پارٹیاں بھی کر لیتے ہیں، پٹے سیدھے صحیح سارے کام کر لیتے ہیں، لیکن جب ان کو عقیقہ کر لو کہتے ہیں جی مول صاحب ابھی وہ شرط نہیں۔ پرسوں ترسوں مجھے ایک عالم ملا، کہتا جی عقیقہ کرنا کوئی ضروری ہے، وہ فرض ہے۔ تو میں نے سوچا بھائی بہت سارے کام فرض نہیں ہے، تو ایسے ہی عقیقہ فرض تو نہیں ہے، کہتا جی ایک بندے کو پیسے ہی نہ ہو کی کرے۔ میں نے سوچا آپ ابھی نہ کریں، زندگی میں جب کہیں وسعت ہو اس وقت کر دینا، کرنا ضروری ہے۔ کہتا اچھا چلو پھر دیکھ لیں۔ اس لیے جہاں ہم الٹے سیدھے 100 کام کر لیتے، ہماری قوم بہت سارے کام الٹے کر رہی ہے۔ کتے بلے پال لیتے ہیں، اولاد کو خرچہ نہیں دیتے، گاڑیوں پہ، گھروں پہ، پتہ نہیں کہاں کہاں لگا رہے ہیں، بہو کو 5 روپے پکڑا دیے تو حساب مانگتے ہیں۔ برتھ ڈے آ گئی، ہزاروں روپیہ لگا دیا۔ قربانی آئی تو وہ کہتے ہیں کسی کی شادی کروا دو، قربانی کو لازمی۔ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اتنے عمرے کر کے کیا کرو گے؟ کسی کی شادی کروا دو، کسی کو کھانا کھلا دو، ضروری ہے عمرہ کرنا؟ یہاں اب سارے اسلامی فتوے یاد آ جاتے ہیں، اور جہاں الٹے سیدھے کام قوم کر رہی وہاں کسی کو پرواہ نہیں۔ خیر یہ مضمون نہیں ہے ابھی۔ بہرحال 7ویں دن عقیقہ کرنا افضل اور بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام کا بھی 7ویں دن عقیقہ کیا گیا، عبد المطلب نے کیا۔
اور عقیقے پہ دعوت کے موقع پہ اعلان فرمایا کہ میں نے اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولادوں کے اور اپنے نام اچھے رکھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے ناموں اور تمہارے آباء و اجداد کے ناموں سے پکارا جائے۔ تو اچھا اور بامعنی نام رکھنا یہ حضور کی طرف سے امت کو ہدایت ہے۔ کوشش کر کے ایسے نام رکھنے چاہیے جو نیک نسبت کے ہوں، نیک معنی والے۔ آپ علیہ السلام ایسے ناموں کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تسموا باسماء الانبیاء، انبیاء کے ناموں پہ اپنے نام رکھا کرو۔ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، اور اللہ کو ناموں میں سب سے زیادہ دو نام پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ وَأَصْدَقُهُمَا حَارِسٌ وَحَمَّامٌ، اور سب سے زیادہ سچا نام حارث ہے اور حمام ہے۔ وَأَقْبَحُهُمَا مُرَّةٌ وَحَرْبٌ، اور سب سے برے دو نام ہیں مرہ اور حرب۔ حرب کا معنی جنگ ہے اور مرہ کا معنی کڑوا ہے، حضور اس کو پسند نہیں کرتے۔ ایک شخص کو کہا، صحابی کو کہا جاؤ کسی آدمی کو بلاؤ میری بکری کا دودھ نکالو۔ تو وہ گئے کسی کو بلا کے لائے کہ حضور کی بکری کا دودھ نکال۔ وہ آئے تو آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی حرب، جنگ، فساد، لڑائی۔ آپ نے کہا واپس چلا جا کسی اور کو بھیج۔ تو ایک اور شخص آئے، آپ نے کہا تیرا کیا نام ہے؟ کہا یعیشن۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، عیش کا معنی ہوتا ہے زندگی۔ تو اس نے کہا میرا نام یعیشن ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میری بکری کو۔ تو بامعنی ناموں کو حضور پسند فرماتے، اچھے معنی والے نام ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ بلایا، کہا کسی شخص کو بلاؤ ایک کنواں کھدوانا ہے۔ تو بلایا تو پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا جی مرہ۔ مرہ کا معنی ہوتا ہے کڑوا۔ آپ نے کہا واپس چلے جاؤ کسی اور کو بلاؤ۔ تو کسی اور کو بلوایا، پھر اس سے کنواں کھدوایا۔ ویسے بھی حکمت کا تقاضا یہ ہے عقلی طور پہ کہ نام کا اور جس کا نام رکھا جا رہا ہے ان دونوں کی آپس میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے۔ اگر مناسبت ہے تو اب ایک آدمی شریف اس کا نام ہے تو صفات میں بھی وہ شریف ہونا چاہیے، یہ ہماری عقل تقاضا کرتی ہے۔ اگر نام کا شریف ہے اور کام کا بدماش ہے تو اس کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ تیرا نام ٹھیک۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے بہت سارے نام بدلے۔ ابو جہل مشہور ہے نا، اس کا نام اصل میں ابو الحکم تھا۔ ابو الحکم کا معنی ہوتا ہے عقل والا اور فیصلے اور حکمتیں رکھنے والا۔ آپ نے اس کا نام ابو جہل کر دیا تو اس کا ابو الحکم گم ہو گیا اور ابو جہل سے مشہور ہو گیا، جہالت والا، کہ اس کی کوئی بھی عادت حکمت والی نہیں تھی، وہ سارے ہی کام الٹے کرتا تھا۔ تو آپ نے اس کا نام ابو الحکم سے کاٹ کے ابو جہل رکھ دیا، تو اس کا نام ابو جہل کر دیا، تو وہ ابو جہل کے نام سے مشہور ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے بہت سارے نام بدلے ہیں صرف اس لیے کہ ان کا معنی ٹھیک نہیں۔ تو حضور اچھے معنی والے ناموں کو پسند فرماتے تھے اور برے معنی والے ناموں کو بدل دیا کرتے تھے۔ اس لیے کوشش کر کے اچھے معنی کا نام ڈھونڈ کے رکھنا چاہیے، سوائے انبیاء اور صحابہ کے نام کہ ان میں معنی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی نیک نسبت ہونے کی وجہ سے اگر بغیر معنی کے بھی نام رکھ دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، ورنہ معنی دیکھنا چاہیے اور معنی سامنے رکھ کے پھر اس کے مطابق نام رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ والدین کے ذمے ہے کہ وہ اپنی اولادوں کا اچھا نام رکھیں اور برے معنی والے ناموں سے بچنا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں لوگوں میں رواج چل پڑا نیا نام ڈھونڈتے ہیں، جو آج سے پہلے کسی کا ایسا نام لاؤ جو نیا ہو۔ مولوی صاحب کو نواں جائے نام دس لوگ میسج مولوی صاحب کو نیا کوئی یونیک سا نام تجویز ہے، تو وہ یونیک کے چکر میں معنی ہی گم کر جاتا ہے۔ اب ہم اقرا نام رکھتے ہیں، اقرا کوئی نام نہیں، لڑکی کا نام ہم رکھتے ہیں اقرا۔ اقرا کا معنی ہے پڑھ، یہ کوئی نام تو نہیں۔ اسی طرح میں نے ایک بچے کا سنا نشرح نام رکھا، نشرح کا معنی ہے ہم کھولتے ہیں، اب یہ کوئی معنی نہیں، لیکن نئے کے چکر میں اچھے مبارک نام موجود ہیں صحابہ میں، بس ہم کہتے ہیں کہ ہم ذرا رواج سے ہٹ کے کوئی نیا کام کریں، اصل میں نیا کام کرنے سے ایک شہرت ملتی ہے، تو پیچھے وہ شہرت والا جذبہ موجود ہے
کہ ہمیں کچھ لوگ دیکھیں کہ ہم نے کچھ نیا کیا. فاطمہ، اسماء، عائشہ، حفصہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، کتنے مبارک نام، اچھی نسبت کے نام. ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ. حضور علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا ہے. اور محمد نام پہ بہت ساری فضائل بھی ہیں، حدیثوں میں موجود ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے گا قیامت کے دن اللہ اس کو عذاب نہیں. اتنی بڑی بات ہے. آپ نے کہا جس دسترخوان پہ محمد نامی لڑکا بیٹھ جائے، یہ تھوڑی کمزور روایت ہے لیکن بہت ساری جگہوں سے آئی ہے، اس لیے کافی حد درجے مضبوط ہوئی. جس دسترخوان پہ محمد نامی لڑکا بیٹھ جائے اللہ اس دسترخوان پہ دن میں 2 مرتبہ برکت نازل فرمائے. آپ کا قیامت کے دن لوگ مخلوق سارے سجدے میں جائے گی تو اللہ اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک، محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، اشفع تشفع، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. جب یا محمد کی پکار آئے گی تو مخلوق میں جتنے محمد نامی لوگ ہیں سب سر اٹھائیں گے. تو آپ نے فرمایا اللہ صرف میرے نام کے طفیل ان سب کی بخشش کر دے. ایک ضعیف روایت میں یہ بھی ہے کہ جو اپنے پہلے بیٹے کا نام عبداللہ رکھے، دوسرے کا نام عبد الرحمن رکھے، تیسرے کا نام محمد رکھے، اللہ اس کے لیے میری شفاعت کو واجب کر دے. تو بہت سارے فضائل ہیں حدیثوں میں موجود ہیں. اگر کوئی محمد رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. صحابہ میں 2 طرح کا ذوق پایا جاتا ہے. دیکھو ہمیں ہر کام میں صحابہ کو دیکھنا ہے کہ صحابہ نے کیا ہے یا نہیں کیا. تو صحابہ میں 2 طرح کا ذوق تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ محمد نام رکھنے سے منع فرماتے. وہ کہتے تھے محمد نام نہ رکھو، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ یہ بچہ بڑا ہو کہ اگر صحیح کام والا نہ بنا، وہ اچھی صفات والا نہ بنا، وہ بدماش بن گیا تو محمد نام کی بے حرمتی ہے. تو وہ کہتے تھے محمد نام نہ رکھو. اسی طرح خطاب کرنے میں ہم نام بگاڑ دیتے ہیں. ہمارے پنجابی میں بھی ہم محمد کو محمدہ کہتے ہیں، محمدہ او محمدہ. یہ نام بگاڑنا ہے اور اس میں بے عزتی ہے، بے اکرامی ہے حضور کے نام کی. حضرت عمر منع فرماتے تھے کہ اپنے بچوں کا نام محمد نہ رکھو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے. حضرت علی کے بیٹوں میں محمد ابن الحنفیہ مشہور ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے اس نسبت پہ کہ ہمارے اولاد میں نام محمد آئے جیسے حضور کا نام. ایک بہت بڑے محدث گزرے، ان کے نام میں 14 محمد ہیں پیچھے نسبت میں. محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد، 14 پشتوں تک ان کا ایک ہی نام محمد محمد. تو اس لیے نسبت کی بات ہے. ہمارے یہ ابھی قریب میں ایک بزرگ فوت ہوئے ہیں، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہاں فیصلہ آباد میں تبلیغ کے بڑے حضرات میں سے. انہوں نے اپنے 4 بیٹے کا نام یوسف رکھا. 4 بیٹے ہیں تو ان کا نام یوسف، یوسف اول، یوسف دوم، یوسف سوم. تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے صرف ایک ایسا کام کرنے کے چکر میں کہ ہم کچھ نیا کریں اور لوگ ہمیں دیکھیں. ہم ایسے ایسے نام ڈھونڈنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں جو موجود ہی نہیں. فلموں کے نام اٹھا لیے، سٹارز کے نام اٹھا لیے، ان پہ نام رکھ دیا. آپ علیہ السلام مبارک ناموں کو پسند فرماتے تھے، اس لیے اپنے بیٹے کا نام بھی ابراہیم رکھا اور کوشش کر کے کسی نیک آدمی سے نام تجویز کروانا چاہیے. اس لیے کہ صحابہ کا عمل موجود ہے، جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو حضور کی خدمت میں بھیجتے تھے. آپ علیہ السلام گھٹی بھی دیتے تھے اور ساتھ نام بھی تجویز. صلی اللہ علیہ وسلم.